میں نے آج سے 2 سال پہلے کشرہ پڑھا تھا جس میں کہا تھا کہ 3 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں. ایک مجلس وہ جس میں پورا گھنٹہ پورے 40 منٹ صرف ذات اہل بیت کو ڈسکس کیا جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، رسول خدا کے زمانے میں ہم اب یہ ڈسکس کریں کہ رسول خدا پہنتے کیا تھے. یہ امامہ پہنتے تھے، عبا پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے. اچھا، رسول خدا کھاتے کیا تھے؟ کھجور کھاتے تھے امیر المومنین، کبھی کدو کھاتے تھے، کبھی کباب بھی ہوتا تھا. جو کی روٹی سنا ہے مولا علی بہت زیادہ کھاتے تھے. اچھا، رسول خدا کا گھر کیسا تھا؟ کا سنا ہے چھوٹے چھوٹے 9 کمرے تھے، تاریخ میں سائز بھی آیا ہے، اتنے سے گھر میں رسول خدا رہتے تھے. امیر المومنین کا گھر کیسا تھا؟ گھر ایسا تھا. سواری کیا تھی رسول خدا کی؟ کا شروع میں خچر بھی تھا، گدھا بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھا. اب میں قوم کو یہ بتاؤں، جو رسول نے پہنا وہ تم پہنو، جو رسول نے کھایا وہ تم کھاؤ. اگر ہم 100% رسول خدا کو کاپی کر دیں پہناوے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹس امپاسبل کہ آپ آج کے زمانے میں 100% رسول خدا کو کاپی کر سکو. کیونکہ پورے کراچی میں 2% بھی لوگ ایسے کپڑے نہیں پہنتے جیسے رسول خدا پہنتے تھے. 2%، بہت بڑا بتا رہا ہوں، 0.5% بھی نہیں ہے. آپ باہر نکلیے، کتنے لوگ امامہ پہنتے ہیں، کتنے لوگ جبہ پہنتے ہیں. 0.5% بھی لوگ پورے کراچی تو کیا پورے مسلم ممالک میں ایسے نہیں ہیں جن کی سواریاں رسول خدا جیسی ہوں. کوئی موٹر بائک پہ، کوئی گاڑی پہ. بھائی اونٹ لاؤ نا، خچر لاؤ نا، گھوڑے لاؤ نا، جیسے رسول خدا کی سواری تھی. امپاسبل ہے. ہمارے بچوں میں سے کتنے ہمارے بچے ہیں جن کا کھانا رسول خدا جیسا ہے؟ آپ کا بچہ برگر کھائے، پیزا کھائے، کڑھائی کھائے، نیاز میں بریانی ہو، حلیم ہو. کبھی امام زین العابدین نے نیاز میں بریانی کی نہیں. صلی اللہ محمد. کبھی معصومین کے گھروں میں جو نیاز ہوتی تھی، یہاں خیر و خیرات کرتے تھے، دعوت ذوالعشیرہ، تو بریانی سنی آپ نے؟ کبھی نہاری سنی؟ اب ہم پہ کہیں کہ جناب یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں. ہاں، تھوڑا بہت کاپی کر لیتے ہیں، ایک آدھا مسواک رکھ لیا، شلوار کو تھوڑا ٹخنوں سے اوپر کر لیا. اب باقی سنتوں کا کیا ہوگا جناب؟ یہ کار کلن کار غیر عقلانی ہے. کیونکہ ہر زمانے کا، ہر کلچر کا کھانا اپنا، لباس اپنا، پہناوا اپنا، سواریاں اپنی. دنیا ترقی کرے گی، سواریاں بدل جائیں گی. کہ کسی چھوٹے سے بچے نے سوال کیا کہ مولانا ہمارے والد صاحب نے گھر میں سلجھنا رکھے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے تو مولا کی سواری ہے. بچہ ہے چھوٹا، کہہ رہے ہیں بادام وادام، اخروٹ بخروٹ خوب کھلاتے ہیں اس کو کہ یہ انتظار میں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور اس پہ سواری کریں گے. اور کہا ایک بار میں غلطی پہ اس پہ بیٹھ گیا تو باپ نے میری بڑی مرمت کی کہ امام کی سواری پہ آپ کیسے بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا آپ اپنا سوال بتائیے. کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو اس پہ بیٹھیں گے، ہمارے گھر میں گاڑی ہے تو ہم گاڑی میں بیٹھیں گے، تو تیز تو گاڑی چلتی ہے، ایسے تو مولا علی تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ سارے پراڈو والے، ویگو والے تو آگے چل رہے ہوں گے. دین کو جب آپ مضحکہ بنا دیں، مذاق بنا دیں، حکمت آئے دین کو اپنی نسلوں کو نہ بتائیں. آج تک اس کے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ امام زمانہ گھوڑے پر آئیں گے، گھوڑے پر آئیں گے. بھائی کیوں آپ گاڑی پہ بیٹھو، مولا گھوڑے پہ بیٹھیں کیوں؟ سواری تو سواری ہے نا. اگر شرعاً آپ کا گاڑی پہ بیٹھنا جائز ہے تو امام کا حرام کیوں ہوگا؟ اللہم صلی اللہ محمد. بہتر سے بہتر گاڑی، بہتر سے بہتر سواری مومنین امام کے لیے کیا کریں گے؟ مہیا کریں گے. دوسری بات، اگر امام کو جانا بھی ہو تو نہ گاڑی کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی، وہ تو طی الارض کے مالک ہیں. جہاں اشارہ کریں وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن اسباب عالم سے اہل بیت نے انکار نہیں کیا. امیر المومنین اپنے کسی نبی کا زمانے میں خچر، کسی کے زمانے میں اونٹ، کسی کے زمانے میں گھوڑا، یہ ان کی سواریاں ہوتی تھیں. اب ہم اس پہ لگ جائیں، مسلمانوں کا آدھا طبقہ اس پہ لگا، نبی کی داڑھی کیسی تھی، نبی کے کپڑے کیسے تھے، نبی کے برتن کیسے تھے.
جناب ہم تو مٹی کے برتن میں پانی پیتے ہیں کیونکہ رسول خدا مٹی کے برتن استعمال کرتے. اچھا ہم تو پگڑیاں پہنتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ رسول خدا تو یہ پہنتے تھے. ہم تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں, رسول خدا ایسے کھاتے تھے. پھر اسی صاحب نے شیشہ لگا کے بہت بڑا اے سی بھی لگایا, پھر رسول نے کب اے سی لگایا تھا؟ آپ 100% نہیں. اب قوم کو اس چکر پہ لگا جائے گا, آدھی قوم ایک جیسی بننا شروع ہو گئی, ایسے کپڑے ویسے کپڑے ہیں. دین اسلام اصول کا دین ہے. اصول کیا ہے؟ چائنیز ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, ایرانی ہو, عراقی ہو, کسی بھی دنیا کے کونے میں رہنے والے ہو, اصول بتا دیا. اللہ یہ نہیں کہے گا مرغا کھاؤ, چرگا کھاؤ, چنے کھاؤ, مٹن کھاؤ, نہیں. اللہ اصول بتائے گا. کلو وشربو, لوگوں کھاؤ پیو بھلا تصرفو, اسراف نہ کرو. اللہ کیا کھاؤں گا؟ حلالا طیبا. نشانی بتا رہا ہوں, جو بھی کھاؤ لیکن یہ دیکھو حلال ہے کہ نہیں ہے. اب پزا اگر حلال ہے تو بھائی جائز ہے, چپس اگر حلال ہے تو جائز ہے, چائنیز فوڈ ہے ملیشین اگر حلال ہے تو جائز ہے. مولا کی نیاز آپ رزق حلال سے جو حلال ہوگا کر سکتے ہو. دوسری نشانی طیب ہو. تیسری نشانی طاہر ہو, گوشت حلال تو ہے پر نجس نہ ہو, خون وون نہ لگا ہو. طیب ہو مطلب کوئی ایسا فوڈ اپنے بچوں کو نہ دینا جو حلال تو ہے, طاہر تو ہے پر انہیلدی فوڈ ہے. بیمار بچے امام زمانہ کے سپاہی کیسے بنیں گے؟ ہاں؟ بچوں کو تنومند بنا, طاقتور بنا, صحت مند بنا. آدھی مسلمانوں کی قوم ایسے چکروں میں پڑ گئی. کپڑے کیسے تھے, یہ کیسا تھا. ہاں اگر کلام معصوم میں ملتا ہے کہ معصوم نے کہا یہ کام کرنا مستحب ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, آپ کرو. برش دینا مستحب ہے, صفائی کے خیال رکھنا مستحب ہے, خوشبو لگانا مستحب ہے, بالوں کی اصلاح کرنا مستحب ہے, ناخن کاٹنا مستحب ہے. کئی چیزیں واجب ہیں, کئی چیزیں مباح ہیں, ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لیکن میں اپنے زمانے کے حساب سے چلوں گا. یا رسول اللہ کپڑے کون سے پہنوں, آپ جیسے پہنوں؟ فرمایا لباس وہ پہننا جس لباس کے اندر حیا ہو, بے حیائی نہ ہو. تمہاری ٹی شرٹ اور شرٹ اتنی چھوٹی نہ ہو کہ سجدے میں جاؤ تو پیچھے سے پیٹھ انسان کی نظر آنے لگے. خاتون لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ بدن کا سائز, اندام بدن نازک نہ ہو جس سے انسان کی اسکن ظاہر ہو جائے. میں نے ویسا لباس پہننا ہے, میں نے اس طرح سے کام کرنا ہے. اب جناب سیدہ کا لباس اپنے زمانے کا تھا, تمہارا لباس اپنے زمانے کا ہے. دین دین عقل تھا, دین دین حکمت تھا. جنگ جمل کے واقعات آپ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے. ایک اونٹنی جس پہ نبی کی بیوی سوار ہے, اس اونٹنی کا فضلہ بھی گرتا تھا تو یہ تبرکاً آ کے لیتے تھے. مقدس پروری, عقل کو زائل کرنا, سنت ہائے رسول پہ عمل کرنا صحیح ہے. لیکن رسول فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے میں سنت حسنہ کو قائم کرتا ہے خدا اسے بھی اجر عطا کرتا ہے.